الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. محترم حضرات اور خواتین، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اور جہاں اور جس وقت اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے مفادات یا اس کی خواہشات فلاں جگہ حاصل ہو سکتے ہیں تو آدمی اس طرف لپکتا ہے، بڑھتا ہے، لوگوں کے مقابلے میں مسابقت کرتا ہے تاکہ جلد سے جلد پہنچ کر کے اور وہ نفع حاصل کر لے. انسان کی فطرت یہ بھی ہے کہ انسان جب کہیں خطرات کو محسوس کرتا ہے، اندیشوں میں گھرتا ہے یا نقصان کے بارے میں اسے واقفیت ہوتی ہے تو انسان اس کے بچنے کے لیے اس سے وہ جائے پناہ تلاش کرتا ہے اور ایسی جگہوں پر جانے کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے کہ جہاں اسے خطرات سے دوچار نہ ہونا پڑے بلکہ اس کی حفاظت ہو جائے. حضرات، یہ حقیقت اگر ہم اور آپ جاننا چاہیں اور جاننے میں کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی تو یہاں یہ سوچنے کے لیے بغیر کسی تکلف کے ایک دنیا ہے کہ جہاں انسان اپنے مفادات کے حصول کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور نقصانات سے بچنے کے لیے وہ کوششوں میں مصروف رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے مسلمان ہونے کی بنا پر کہ یہ دنیا فانی ہے. آج ہم ہیں، کل نہیں رہیں گے. آج دنیا موجود ہے، کل کو نہیں رہے گی، دنیا ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر ایک اور دنیا آباد ہوگی جس کو آخرت کہتے ہیں، جو فانی نہیں بلکہ باقی رہنے والی ہوگی اور جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ وہاں بھی مفادات اور وہاں بھی مضرات یعنی نقصان کی چیزیں وہاں بھی ہوں گی اور فائدہ مند باتیں وہاں بھی انسانوں کو حاصل ہوں گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں فائدے کی بات کو کہا کہ وہ جنت ہوگی، وہ مومنین کے لیے جنت بنائی گئی ہے، جنت موجود ہے اور جنت کے بارے میں مسابقت کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو متوجہ فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں خطرات بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، اندیشے بھی ہیں، خوفناک مناظر بھی ہیں. اس کا نام اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا کہ وہ جہنم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں چونکہ تم سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یہ فائدہ ہے لہذا اس کی طرف لپکتے ہو اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہر شخص کوشش کرتا ہے اور جو نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں اسے بچنے کے لیے آدمی جدوجہد اور کوشش کرتا ہے. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو علم اور عقل کی دولت سے نوازا اور اسے بتایا
کہ سوچو اور علم کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرو کہ مفادات کے حصول کے لیے، اپنے مقاصد کو پا لینے کے لیے وہ متعین اور یقینی کون سا ذریعہ ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو، کبھی خسارے کا، کبھی گھاٹے کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی سوچو کہ نقصانات سے بچنے کے لیے وہ کون سی جائے پناہ ہے، وہ کون سی جگہ اور کون سا طریقہ ہے کہ جس کے اختیار کر لینے کے نتیجے میں تم چھوٹے اور بڑے، انفرادی اور اجتماعی، ملی اور قومی حیثیت سے جتنے بھی نقصانات کی شکلیں ہو سکتی ہیں ان سے اپنے آپ کو تم بچا لے جاؤ، وہ کون سی طریقے ہیں۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو قرآن حکیم کی جو ابھی سورہ زاریات کی چند آیات تلاوت کی گئیں، اس کو سامنے رکھ کر کے اور غور کرنا ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اتنا بڑا آسمان، ایک مکان بنانے کے لیے چند فٹ کی چھت جب آدمی تیار کرتا ہے تو اس میں پلر، اس کی دیواریں اور اس کو روکنے کے لیے مختلف قسم کی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو، سوچو، کہیں کوئی تم کو پلر، کوئی ستون، کوئی کھمبا، کوئی دیوار، کوئی اس کو روکنے کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مومن یہ کہے گا کہ میرے مالک کی قدرت اور اس کی حکمت اور اس کی قوت اتنی عظیم ہے کہ اس نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا بغیر کسی ستون اور کھمبے کے۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے آسمان کا بنانے والا کتنی بڑی طاقت کا مالک ہوگا وہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر دیکھو کہ تمہاری عمریں گزر جائیں گی اور زمین پر چلتے چلتے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو پا لینے کے لیے تمہاری عمر تو تمام ہو سکتی ہے، لیکن زمین کو پا لینا، اس کے کنارے تک پہنچنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اتنی دور تک ہم نے پھیلا دیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی کہ ہر چیز کے لیے ہم نے جوڑا بنا دیا ہے۔ جوڑا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں کامیابی ہے تو کامیابی کے مقابلے میں ناکامی بھی ہے، کہیں اگر خوشی ہے تو اس کے مقابلے میں غمی بھی ہے، کہیں روشنی ہے تو اس کے مقابلے میں تاریکی بھی ہے، کہیں بھلائی ہے تو اس کے مقابلے میں برائی بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو متضاد قسم کی دو چیزیں ایک دوسرے کے تعلق سے پیدا کر دی گئی اور اسی دنیا میں ان کو تم دیکھ رہے ہو۔ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو اور تمام چیزوں کے جوڑوں کو دیکھو، اور پھر تم یہ دیکھو کہ تمہارے مفادات کہاں محفوظ رہ سکتے ہیں، کہاں مل سکتے ہیں، کہاں سے تمہیں نقصانات سے بچت ہو سکتی ہے۔ آدمی جب مفادات کے حصول کے لیے آگے بڑھا تو اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے بنائے ہوئے فارمولے اور نسخوں پر اپنے مفادات کو تلاش کرنے کے لیے لپکتا ہے اور بھاگتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان محدود عقل رکھنے والا، محدود صلاحیت کا حامل، اس کے اوپر تمہارا اتنا اطمینان اور اتنا اعتماد کہ اس کے بنائے ہوئے فلسفے کو تم ماننے کے لیے تیار ہو، لیکن اس دنیاوی زندگی میں اس عظیم آسمان کے خالق اور اس پھیلی ہوئی زمین کے مالک کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہوتی۔ رب العالمین نے کہا کہ زمین اور آسمان کو دیکھ کر کے اور ان مختلف قسم کی چیزوں کو دیکھ کر کے تمہیں تو چاہیے کہ ایسی بڑی قوت کی طرف تمہارے قدم لپکنے چاہیے۔ یہ فطرت کا تقاضا تھا کہ ادھر تم کو بڑھنا چاہیے۔ کسی چھوٹے سے پناہ مانگنا، کسی بھکاری سے بھیک مانگنا، یہ تو بڑی عجیب سی احمقانہ حرکت ہوگی۔ دینے والا اگر دولت مند ہے اس کے سامنے لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں، طاقت والا ہے، سیاسی قوت والا ہے، یا اسی طریقے سے اپنے جسمانی اعتبار سے اگر کوئی شخص قوت والا ہے تو اس سے ہر کوئی آس لگاتا ہے کہ اس سے فائدہ پہنچے گا۔ رب العالمین نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اس اللہ نے تمہارے لیے مفادات کے تحفظ کا ذریعہ پیدا کیا ہے۔ وہ تحفظ کا ذریعہ کیا؟ اللہ کی طرف لپکنے اور اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو متوجہ کیا وہ کیا کیا؟ جانے کتنے لوگ بیمار ہیں، وہ اس صحت کو حاصل کرنے کے لیے، تندرستی کو پانے کے لیے اسپتال کی طرف بھاگتے ہیں،
ایمبولینس کو فون کیا گیا، بھاگتی گاڑی آ رہی ہے، سائرن بجاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، جلدی پہنچاؤ، ایمرجنسی میں ایڈمٹ کرو۔ دشمنوں سے گھر گئے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں، میری جان بچاؤ۔ آدمی مختلف قسم کے خطرات میں جب گھرتا ہے تو جو سمجھ میں آتا ہے اسے کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خطرات میں گرو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دیکھو۔ اللہ کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مصائب اور مشکلات سے بچنے کے لیے نبیوں کے ذریعے سے، قرآن حکیم کے ذریعے سے جو طریقے راستے متعین کیے ہیں، اگر اسے تم اختیار کرو گے تو یقینی طور پر تمہیں فائدہ ہو جائے گا، یقیناً تم کو نفع پہنچے گا اور یقیناً تم مصیبتوں سے نجات پالو گے۔ آج دنیا بڑا مطلب ہے کہ دنیاوی طاقت ہے، ان کے پاس فوج بھی ہے، دولت بھی ہے، علم بھی ہے، سائنسی ترقی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ففروا الی اللہ کے منافی و کام کر رہے ہیں، اللہ کی طرف جانے کے بجائے، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے بجائے، وہ راستے ہی میں اپنی تمام کوششوں کو جب روک لیتے ہیں اور وہیں اپنے مشکل کشا اور حاجت روا کے طور پر لوگوں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ تمام ترسائی و جہل کے باوجود نہ پریشانیوں میں کمی ہوتی ہے اور نہ ان کی دشواریوں کے اندر کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دنیا میں تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اللہ کی طرف دیکھو۔ اللہ نے جو طریقے بتائے اللہ کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر کے خاموشی سے اختیار کر کے مسجد کے گوشوں میں، خانقاہوں کے کونوں میں بیٹھ کر کے اور وہاں کوئی تدبیر نہیں اختیار کیا، نہیں۔ قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کو نبی رحمت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ففروا الی اللہ کبھی آپ نے بدر کی طرف دوڑ کر کے اور بتایا کہ ایسے اللہ کی طرف دوڑا جاتا ہے، کبھی آپ نے احد کی طرف دوڑ کر کے بتایا، کبھی آپ نے خندق کھود کر کے بتایا، کبھی آپ نے لوگوں کے سامنے دین کی بات پیش کر کے بتایا، کبھی اخلاق اور کردار کے اندر پاکیزگی کو، امانت کو، دیانت کو، صداقت کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کو اپنے زندگی میں لازم اور ضروری قرار دے کر کے کہا کہ یہ ہے ففروا الی اللہ۔ جب یہ طریقہ تم اختیار کرو گے کامیابی تمہارے پاس ہوگی۔ چنانچہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال زندگی کتنی مصیبت اور مشکلات بھری زندگی کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دینے اور دلانے کے لیے جو تدبیریں اختیار کی جا سکتی تھیں وہ ساری تدبیر آپ نے اختیار کروائی۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ مدینہ میں پہنچ کر کے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی کہ اسلامی حکومت کہ جس کے سامنے جس کی حکمرانی کی برکت کو پانے کے لیے نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مسائل اور تہذیبوں کے لوگ بھی لجائی نظروں سے دیکھا کرتے ہیں، لجائی نظروں سے دیکھا کرتے ہیں، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ کا مطلب ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آج دنیا مختلف قسم کی پریشانیوں سے گھری ہے، وہیں اس بات کی کوشش کی اس کا ملک کتنا بڑا ہو جائے، اس کی طاقت کتنی بڑی ہو جائے، کون سپر پاور بن جائے، کون اپنی طاقت کو دنیا کے سامنے ترقی یافتہ ممالک کے فہرست میں شمار کر دے جائے۔ اس میں دوڑ ہوئی ہے، مختلف ممالک اپنے اپنے طور پر، مختلف قومیں اپنے اپنے طور پر اپنی تہذیب کو دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے تدابیر اختیار کرنے میں لوگ لگے ہیں۔ اس ہو رہے ہیں ان سے پوچھا جائے اور ہم خود دیکھ لیں کہ ہم بھی اس دور میں شریک ہیں یا نہیں ہیں، اور ہماری دور کی جو منزل ہے اور جہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے، راستہ درست ہے یا نہیں، سمت بھی ٹھیک ہے یا نہیں، جدوجہد کا جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ بھی مناسب اور موزوں ہے یا نہیں۔ مناسب اور موزوں سمجھنے کے لیے قرآن تعالیٰ نے ایک نیا دستور کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرما دیا۔ قرآن سے پوچھا جائے ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ درست ہے نہیں درست ہے۔ آج ہم اپنی سیاست کو دیکھیں اور قرآن سے اس کا مقابلہ کریں تو قرآن اگر ہماری سیاست کی توصیف کرتا ہو تو یقیناً راستہ درست ہے اور یقیناً ہم کو کامیابی ملنی چاہیے۔ جس قرآن زمین اور آسمان کو پیدا کیا یقیناً وہ اس بات پر قادر ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے وہ قدرت عطا فرما دے، وہ ترقی
مقابلے میں کسی اور کو طاقت نہ نصیب ہو نہ ترقی نصیب ہو. پھر اسی کے ساتھ ساتھ معیشت کی دنیا میں آج ایک ہاہاکار سا مچا ہوا ہے. لوگ کساد بازاری کے اندر مبتلا ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے جو طریقہ اس نے بتایا تھا، اگر مسلم ممالک سے لے کر کے غیر مسلم ممالک تک فقیر و اللہ جو معیشت کے استحکام کے لیے جو طریقے قرآن نے اسلام نے دین نے سجھائے اور بتائے تھے اس کو اختیار کیا ہوتا نتیجہ کے طور پر نہ تو یہ پریشانی معاشی اعتبار سے اقتصادی بدحالی کا شکار انسان اس کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ خوشحالی کی طرف بڑھتا. وہ اپنی دولت کو اکٹھا کر کے اور یہ کہتا کہ اس دولت میں حق للسائل والمحروم، وہ غریبوں کا خون چوسنے کے بجائے وہ غریبوں کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے مشین بنانے کے بجائے وہ کہتا نہیں بلکہ یہ اس میں تمہارا حصہ ہے، اس میں تمہارا حصہ ہے. تو مالک اور مزدور میں نہ جنگ ہوگی نہ کشمکش برپا ہوگی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حصول معیشت کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا اور فقیروں اللہ سے انحراف کیا تو یقین بات نکل گئی. اسی طریقے سے زندگی کے دوسرے شعبوں کا نامے اور دیکھیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ انفرادی زندگی اپنے گھر میں اگر آتے ہیں آپ شخصی طور پر کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اس کا طریقہ وہی ہے کہ اللہ کی طرف بچیے، اللہ کے دامن میں پناہ لیجیے. چھوٹا بچہ جب گلی میں کھیلتے تھے اور بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، تو بچہ گھر تک پہنچتے وہ روتا نہیں ہے. جب ماں کو دیکھتا ہے تو وہ روتا ہے، اس کے گود میں جا کر کے سر ڈال دیتا ہے اور پھر اس کو جو تسلی اور تشفی دلائے گی ہے ماں تو اس کو تسلی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں تم جس منظر کو دیکھتے ہو تمہیں تسلی ہوتی ہے تو پھر راستے میں رکنے کا کیا سبب پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ نے جو بتایا ہے اس کو ہم یہ دیکھیں کہ آج معیشت، معاشرت، سیاست یا اسی طرح سے عبادت، ساری چیزوں میں کیا اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے ہمیں رہنمائی کی اسی انداز سے زندگی گزار رہے ہیں یا اس سے ہٹ کر کے کوئی طریقہ نہیں کیا ہوتا ہے؟ اگر صحیح دوا بھی ہے، تشخیص بھی درست ہے، تجویز بھی درست ہے، صحت یقیناً ہوگی. لائف کی آدمی کی جسمانی خراب ہو جائے اور اس کے لیے موت ہی مقدر ہو تو بات کر ہوتی ہے. حضرات یہ دنیا کے مسائل ہیں کہ جن سے نجات پانے کے لیے ہمیں اور آپ کو فقیر اللہ قرآن کریم کی سورہ ذاریات کے اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اب آپ نے فرمایا انی لکم نذیر مبین، میں تم کو اس اللہ کی طرف نہ لوٹنے کی صورت میں بڑے انداز سے ڈرا رہا ہوں کہ ناکامی تمہاری مقدر بن جائے گی. اور یہ شان عبودیت کے خلاف ہے کہ تم اللہ کی طرف لوٹنے کے بجائے، اللہ کی طرف بڑھنے کے بجائے کسی اور طریقے کو اختیار کرو. اس کا انجام نہایت ہی خراب ہوگا. میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں، اس سے ڈرو کہ تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے. قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو ہم پڑھاتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن گزر جاتے ہیں اور قرآن کریم کی حقائق پر ہماری نظر نہیں. دنیا کے مسائل سے مشکلات اور دشواریوں سے نجات پانے کا ایک طریقہ اللہ کی طرف بڑھے. اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو اختیار کرے. شخصی زندگی سے لے کر کے بین الاقوامی زندگیوں تک، انفرادی زندگی سے لے کر کے اجتماعی زندگیوں تک قرآن کی طرف بڑھیں اور اللہ تعالیٰ نے جو طریقے سجائے اور بنائے ہیں اس کو اختیار کریں. یہ شکایت کرنے کا بھی موقع نہیں رہ جائے گا کہ مسلمان اقلیت میں ہیں، مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور فرمائیے گا کہ اگر کہیں کسی ریاست میں پھر وارانہ فسادات کا سلسلہ چلتا ہے تو وہاں کے چیف منسٹر یا اسی طریقے سے گورنر یا متعلقہ وزیر، اور اگر بہت کچھ ہوا تو مسلمان وزیروں سے جا کر فریاد کری کہ مسلمانوں کے خلاف یہ کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے. کیا کبھی یہ بھی سوچا گیا کہ اس مارے پیٹے جانے، گھر جلانے کے تدارک کے لیے
اس کے سبب کے لیے قرآن نے کچھ بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے؟ انہیں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرو کہ ولی حمید، اگر وہ طریقہ اختیار کرو گے تو جو تمہارے دشمن تھے وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ دعوت کا طریقہ، اسلام کے تعارف کا طریقہ۔ ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہمیں بات کو معلوم ہے کہ ابو سفیان نام کے ساتھ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کتنی کوششیں کی اور جنگیں لڑی۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اکرمہ نام کے انسان جو جیل کے رکھے ہوا کرتے تھے، اسلام دشمنی میں کوئی کثر باقی نہیں رکھا تھا، لیکن جب وقت آیا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ کہاں وہ ولی حمید، یہ ان کی زندگی میں انقلاب آیا۔ انہوں نے دعوت کا طریقہ، انہوں نے اسلام کے دعوت کا طریقہ کبھی مسلمانوں نے ترک نہیں کیا۔ آج ہم یقیناً اپنے جان مال عزت آبرو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کی طرف متوجہ نہیں کرتے اسلام بھی ایک نظام حیات ہے، اس کو اختیار کرو تاکہ تمہارے اور ہمارے درمیان جو کشمکش بڑھتا ہے اس کشمکش سے ہمیں اور آپ کو نجات مل جائے، ملک ترقی کے راستے پر پہنچ۔ اور فرمائیے کتنے مسلمان ہیں کہ جو دعوت کا طریقہ، دین کی دعوت یا اسلام کے تعارف کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں کردار خالی کیا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے مسائل ہیں جو آتے ہیں، ہم ہیں کل نہیں رہیں گے، ابھی ختم ہو جائے گا، جن کے آخرت میں وہاں بھی حساب کتاب ہو جائے گا۔ اللہ دوسرا مسئلہ جو باقی زندگی اور ابدی زندگی کا ہے، اس ابدی زندگی کے حصول کے لیے بھی فقیر ہوئی اللہ، وہاں بھی آپ کو آواز دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لوگوں جو جہنم سے بچا دیا گیا، سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑی خطرناک قسم کی کیفیت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ جہنم ہے۔ کسی کو جہنم میں ایک منٹ کے اگر ڈال دیا گیا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا جس نے پوری زندگی سکون، آرام، عیش و عشرت کے ساتھ، آرام کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، لیکن دین سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بجائے بغاوت کی روش اس نے اختیار کی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو جہنم میں ایک غوطہ دے کر کے لے آؤ، جہنم میں ایک دفعہ دی گئی، ایک دفعہ الگ اور نکال کر کے رب العالمین کے سامنے کھڑا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ نعمت کس کو کہتے ہیں، دولت کی کیا شکل ہوتی ہے، آرام اور آشائش کی صورت کیا ہوتی ہے؟ رب العالمین جو ہے اس کا منہ نہیں دیکھا، اس کا منہ نہیں دکھا کہ دولت کس کو کہتے ہیں، راحت اور آرام اور مسرت اور خوشی کی شکل کیا ہوتی ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ ایک ڈھونڈی دینے کے نتیجے میں وہ سارا نشہ ختم ہو گیا جو عیش اور عشرت کی شکل میں اس نے زندگی پر 50 سال، 60 سال، 70 اور 80 سال اس نے عیش اور عشرت کی زندگی گزاری۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو مفروغ رہا، مفلسی اور غربت کی زندگی گزاری، لیکن اللہ کے دین سے وابستہ رہا، اللہ کے دین سے اس کا تعلق رہا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ نے کہیں گے جنت میں لے جاؤ اور ان کو ایک دفعہ فرما کر کے لے آؤ، لے جائیں گے اور لے آئے۔ میرے بندے بتاؤ تکلیف کس کو کہتے ہیں، اذیت کس کو کہتے ہیں، فاقہ کس کو کہتے ہیں، مفلسی اور غربت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے کبھی غربت کا پتہ ہی نہیں پڑا، ہم کیا بتائیں؟ تکلیف کسے کہتے ہیں ہمیں نہیں۔ جنت کی ایک آنے اور جانے کے نتیجے میں وہ ساری ختم ہو گئی۔ میں سمجھنا چاہوں گا کہ اس جنت کے لیے جو سب سے بڑے نفع کی چیز ہے، سب سے بڑی کامیابی کی چیز ہے، فقط فاز۔ کامیابی تو وہ ہے دولت مند بن جانا، عہدوں پر فائز ہو جانا، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جانا، ڈگری اور ڈپلوما لے لینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ ہماری اصطلاح میں آج اگر کسی نے ملٹی نیشنل کمپنیوں میں سروس پالی ہے اور اچھی سی سیلری مل کی، ہمیں بڑے کامیاب ہیں، نہیں اس کو کامیابی نہیں کہتے۔ کامیابی اس کو کہتے ہیں منصور سے یعنی نا وہ خیر جنت فقط فاز، جس میں جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں جسے جگہ مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ قیامت کے لیے جنت پانے کے لیے اور دوزخ سے بچنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ فقیر کوئی ہوگا، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچائے گا۔ یعنی جب اللہ کی طرف جاؤ گے، اللہ کا کام کرو گے،
گے. اللہ کی خوشنودی, اس کی رضا اور اس کے فرمان کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرو گے, اللہ جنت عطا فرمائے گا. ویسے کسی کو سبب کی بنا پر کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا, روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں, اسلامی کردار اپنانے کے لیے تیار نہیں, ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان نوجوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں, دونوں کی زندگی ایک ساتھ گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کسی کو اسلام سے نسبت کی بنا پر نجات اگر ملتی تو نوح کا بیٹا غرق نہیں کیا جاتا. نوح کا بیٹا, لوط کی بیوی کبھی بھی ایک نبی کی بیوی تھی, کبھی بھی اس کو عذاب نہیں کیا جاتا. اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کو کفر و شرک میں ان کا مبتلا ہونے کے نتیجے میں جہنم نہیں ڈالا. نسبت سے کام نہیں کرتی, نسبت اگر ہوگی تو اس سے بڑی نسبت اور کیا ہو سکتی ہے, بلکہ نظم کی پابندی کرنی ہوگی, قانون کا احترام کرنا ہوگا, اللہ کی طرف جانا ہوگا, اور اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اسے کرنا ہوگا, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اسے چھوڑنا ہوگا. جب جنت ملے گی فتح کو ایک کرنا, اللہ کی طرف بھاگو جنت ملے گی, اللہ کی طرف لپکو تاکہ دوزخ کو نجات مل جائے. یہ ہمیں سنجیدہ انداز سے اختیار کرنا. آج ہی یہ کرنے کا کام ہے, جب تک یہ جسم و جان کا سلسلہ باقی ہے. یقینی طور پر یہ کام ہم آج کر سکتے ہیں. اگر کسی جب روح نکل جاتی ہے, جسم و جان کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, تو کسی بڑے سے بڑے عالم کو کہیے, بزرگ سے کہیے, اللہ اکبر کہیے, وہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے کہ وہ اللہ اکبر نہیں کر سکتے. زندگی میں جو کچھ کیا ہے حضرات نے فقیر ہوئے اللہ. آج مصیبتوں میں گھرے ہو دنیا میں, تو ان سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ فقیر ہوئے اللہ, اللہ کی طرف رکھو. جنت پانے کے لیے فقیر ہوئے اللہ, اللہ کی طرف رکھو. دوزخ سے نجات پانے کے لیے فقیر ہوئے اللہ, اللہ کی طرف رکھو. اور دنیا میں ناکامیوں اور ناپرادیوں سے نہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی طرف بڑھو. اللہ تعالیٰ ان چار حقائق سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کرتا ہے اس آیت کریمہ میں, یہ کہہ کر کے کہ ہماری قدرت کتنی بڑی ہے. مایوس نہیں ہونا, اور مایوس نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر اعتماد کرو, میرے اوپر اعتماد کرو تم, اور مجھ سے محبت کرو. لیکن آپ اشد محبت اللہ, جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اپنی دل کی بات, اپنی پریشانی اس کے سامنے, اور اللہ سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی چیز ہے نہیں, تو اللہ سے نہیں کہیں تو کس سے کہیں. اللہ کی نماز کس کی مانے, اللہ پر اعتماد نہ کریں, کس پر اعتماد کریں. یقینی طور پر نجات کا یہی طریقہ ہے. آج جو انسانیت کو مختلف قسم کی خرابیوں سے اور پریشانیوں سے اور ہلاکتوں سے دوچار ہونے کے لیے آج دنیا اس میں مبتلا ہو گئی ہے, اس کا وہی طریقہ ہے کہ اللہ سے لوگوں نے اپنا رشتہ کاٹ دیا ہے اور اپنا رشتہ اللہ سے دور کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام انسانوں کو اس بات کی توفیق بخشے, اور ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ ہم اللہ کی طرف رکھیں, اللہ کی سنیں, اللہ کی مانیں,